داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو انہوں نے کشف المحجوب میں اپنا لکھا، سنی بھی ہیں حنفی بھی ہیں، وہ روحانیت کی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم، اگر حکومت ان کی کشف المحجوب کے مطابق ان کے دربار کا نظام نہیں چلا سکتی تو داتا کا اوقاف داتا کے مسلک والوں کو دے دیا جائے، یا تو داتا کا اوقاف ہمارے سپرد کرو، یا پھر داتا گنج بخش کی مسجد کا خطیب امام سے لے کر پاپوش پہ بیٹھنے والے تک وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا، وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا، وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا۔ یہ ہیں عقائد داتا گنج بخش۔ تنظیم المدارس کے نصاب میں عقائد نسبی کے ساتھ عقائد گنج بخش کو شامل کیا جائے، اور حکومت، ادارے، اوقاف، یہ لکھا ہے میں نے، لکھا ہے کشف المحجوب سے، لکھا ہے 100% ذمہ داری سے، کوئی ایک حرف بھی غلط ہوا ذمہ دار ہوں، یہ لکھا ہے میں نے، لکھا ہے کشف المحجوب سے، لکھا ہے 100% ذمہ داری سے، کوئی ایک حرف بھی غلط ہوا ذمہ دار ہوں، لیکن اب داتا کی کسی وجہ پر وہ بیٹھے گا جو یہ پیپر پاس کرے گا۔ کشف المحجوب جو بابا جی ہمارے لہرایا کرتے تھے، کہتے ہیں جی وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہے نا، وہ یہ کتاب پڑھ لے، اسے اپنا مرشد مل جائے گا۔ اس کتاب کے اندر وہ گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں کہ جو دیوبندیوں کے بزرگوں کی گستاخیوں کو بھی شرمندہ کر دیں۔ خاص حالت میں تھے تو انہوں نے تو پہلے کلمہ صحیح والا سنا ہے، اور پھر اسی حالت میں انہوں نے مرید کر لیا، ٹن حالت میں، یہ کہہ رہے ہیں خاص حالت میں تھے، ٹن حالت میں ہو جاتے ہیں ہم سے مرید بھی، جبکہ چاچی فارغ ہوئی ہوئی ہے، ہاں چاچی کا نکاح ٹوٹ گیا ہے کیونکہ کلمہ پڑھا ہے نا۔ آپ کو تو کہتے ہیں نا کوئی لکھ کے جرمنی چلا جائے نا پولیٹیکل اسائلم کے لیے قادیانی، اور اندر سے ایمان بھی ہو تب بھی قادیانی ہو جاتا ہے، تو تھوڑے بابے نہیں ہوندے۔ ختم نبوت کا کام صرف اس پلیٹ فارم سے ہو سکتا ہے جس کے کسی بابے نے کوئی کام نہیں ڈالا ہوا۔ آپ لوگ تو پوری زندگی بابوں سے منہ چھپاتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنی اولاد کے کرتوت کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں نا، آپ لوگ وہ روحانی اولادیں ہو کہ جو اپنے بابوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہو۔ کوئی جگہ نہیں ان کو مل رہی بھاگنے کی۔ کل تک تو تم لوگ ہمیں کہتے تھے کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، دیوانگی اور شتیہات اور بونگیاں اور مجذوبیت اور کلندریاں یہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اور بڑے فخر سے کہتے تھے جی منصور الحاج نے انا الحق کہا تھا، انا محمد کہتا نا وہ، ہم اسے کافر کہتے کیونکہ رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں ہے۔ تو سرکار یہ سب کچھ تو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں آپ کے بابوں نے کی ہوئی ہیں، یا چلیں ایک ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں، کتابوں میں ہوئی ہوئی ہیں، پھر کتابیں چھاپنے والے، ہاں ان کے ترجمے کرنے والے، ان کے اوپر شرعی حکم چاہیے، اور جس نے یہ غلطی ہائی لائٹ کی اس کے لیے ایوارڈ چاہیے، بلکہ مہمان خصوصی سے بنائے اگلی ختم نبوت کانفرنس میں، ہاں کہ یہ ہے ختم نبوت کا اصل مجاہد، جس نے یہ پرواہ نہیں کی ہے کہ غلام قادیانی دجال کام ڈال رہا ہے یا چشتی رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے یا اشرفی رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے۔ اس نے تو آ کے امت کو صحیح بات بتائی ہے، اور امت کو یہ نعرہ دیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ یہ 5 حوالے میں نے دیے جی، ٹائم قیامت تک جے تہاڈی آنے والی نسل وچ کوئی جم پوے نا ਇਹਦਾ جواب دے، بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے۔ کشف المحجوب جو بابا جی ہمارے لہرایا کرتے تھے، کہتے ہیں جی وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہے نا، وہ یہ کتاب پڑھ لے، اسے اپنا مرشد مل جائے گا۔ اس کتاب کے اندر وہ گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں کہ جو دیوبندیوں کے بزرگوں کی گستاخیوں کو بھی شرمندہ کر دیں۔ صحف اور سکر کا چیپٹر کھولیں جس میں جنید بغدادی کا صحف اور باجزید بستامی یعنی یزید ابا جی، ہاں جی، مرید امام جعفر دا نا ابا یزید، واہ واہ واہ، اسی آج نام رکھنے سے تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تم لوگوں نے کنیت رکھی ہوئی ہے ابو یزید، ناسبیوں والے کام۔ تو وہ یزید ابا جی ان کا سکر ثابت کرتے ہوئے اور صحف ثابت کرتے ہوئے جنید بغدادی کا ٹیمپرڈ فارم میں جو تورات ہے اس کے واقعے کو انہوں نے کوٹ کیا۔ وہ پوری تفصیل تورات میں آتی ہے نعوذ باللہ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دفعہ چھت پہ چڑھے، انہوں نے اپنے صحابی کی بیوی کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا، انہیں پسند آئی، اس صحابی کا نام تھا اوریا، یہ اوریا مقبول جان وہی والا نام ہے اوریا، اور انہوں نے اسے جنگ میں قتل کروا کے اس کی عورت کے ساتھ شادی کر لی نعوذ باللہ۔ اور اس سے انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ حضرت داؤد نے یہ جان بوجھ کے کیا تھا، وہ پوری ہوش میں تھے۔ صحف ایک سین والا صحف ہے وہ بھول ہوتا ہے جو سجدہ صحف، ایک سواد والا صحف ہوتا ہے پوری انٹینشن سے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے داؤد علیہ السلام نے معافیاں بعد میں مانگی نا، وہ ہوش میں تھے، انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ تو حضرت جنید بغدادی کا جو صحف کا سکول آف تھاٹ ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے
چنگی شے فالو کر دو, قرآن حدیث نو فالو کرو, کوئی اہل بیت نو پڑھو, کہڑے پاسے لگے ہوئے ہو تسی. اور کہتے ہیں سکر بازید بستامی کا, اس کی کہتے ہیں مثال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی بھی تو ایک دفعہ نظر اپنے صحابی کی بیوی زید بن حارثہ کی بیوی پہ پڑی, سیدہ زینب کے اوپر, انہیں پسند آ گئی اور نعوذ باللہ وہ شادی کر لی. تو رسول اللہ حالت سکر میں تھے, یعنی ہوش میں نہیں تھے ان کے بقول, اس لیے اللہ نے ان پہ گرفت نہیں کی ہے. تو یہ بازید بستامی بھی جو ارشادات فرماتے رہتے ہیں نا, ان کے اوپر گرفت نہیں ہوگی کیونکہ وہ سکر کی حالت میں ہوتے ہیں. اور یہ بازید بستامی کا سکر نبی علیہ السلام کے اوپر ایک جھوٹ باندھ کے, ایک جعلی واقعہ, خود ان کے پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے ضیاء القرآن تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کافروں نے یہ والا واقعہ ہماری کتابوں میں ڈالا ہے رسول اللہ کو بدنام کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن وہی پیر کرم شاہ صاحب کشف المحجوب کا مقدمہ لکھ رہے ہیں, ایک ٹکٹ میں دو مزے, بغیر پڑھے لکھا تو کیوں لکھا, اور پڑھ کے لکھا تو کیوں نہیں بتایا کہ یہ گستاخانہ کتاب ہے. کدھر جاؤ گے؟ ہم نے بند گلی میں نے داخل کر کے آگے وہ جس طرح ذوالقرنین بادشاہ نے وہ دیوار چڑھا دی تھی نا یاجوج ماجوج کے آگے, ان کے آگے دیوار چڑھا دی ہے, کدھر جائیں گے؟ یہ دیوار اب بھی ہٹ سکتی ہے, صدق کے دل سے کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا اظہار کریں اور بزرگوں سے اعلان برات کریں, ٹھیک ہے, اور ہمارے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شے ہی کوئی نہیں. یہ نعرہ لگائیں, انشاءاللہ سب کچھ معاف ہو جائے گا, میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی. تو یہ صاحب اور سکر کی بحثوں میں انہوں نے یہ گستاخی کی اس شخصیت کے بارے میں, اللہ, جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی, ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. دو حوالے ہو گئے. تیسرا حوالہ بی کشف المحجوب سے, جو یہ الزام کل تک باقیوں کے اوپر لگاتے تھے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے, اس عقیدے کے اوپر ڈاکہ بھی کشف المحجوب میں موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک خواب منسوب کیا گیا. کشف المحجوب میں امام حنیفہ کے چیپٹر کو نکال کے دیکھ لیں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر کو کھود کر اس میں سے آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں. استغفر اللہ تو بولی, کیا کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جسم مبارک ہڈیوں کی شکل میں وہاں پہ؟ نعوذ باللہ. یعنی جی خواب ہے یار, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ اس طرح کا گستاخانہ خواب کسی کو دکھائے گا؟ ترجمہ کیا ہوا استخوان مبارک, پتہ ہی نہ چلے کے لیے ہے استخوان مبارک. اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی یہ واقعہ موجود ہے, وہاں لکھا ہوا ہے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں, باز کو باز سے چن رہے ہیں. استغفر اللہ. اور خواب کو گھڑنا تھا نا بابے کو اونچا کرنے کے لیے, تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں, آپ کے کپڑے مبارک اکٹھے کر رہے ہیں, آپ کی لاٹھی مبارک, یہ بات کرتے قبر کھود کر ہڈیاں باز کو باز سے الگ کر رہے ہیں. اور صبح اٹھ کے جب ابن سیرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ کی سنت کو جمع کریں گے. استغفر اللہ. کیا خواب یار, اللہ کے نبی کے بارے میں یہ خواب دکھایا جائے گا؟ جھوٹا خواب. امام حنیفہ بری الذمہ ہے, ان کی طرف انہوں نے منسوخ کیا. کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں, دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں. وہ اللہ کو پتہ ہے. جسم ان کے سلامت ہے, وہ ابو داؤد میں حدیث ہے, مشکات میں موجود ہے, پوری امت کا اتفاق ہے, سوائے ایک دو محدثین کا تفرد ہے, لیکن وہ بھی عقیدے کو درست مانتے ہیں. ان کو وہم لگا اس کی سند کے اوپر, عقیدہ وہ یہی مانتے ہیں کہ ابو داؤد میں حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اور یہ ہمیں کیا عقیدہ بتا رہے ہیں؟ بلکہ اس کی جڑ تو قرآن میں موجود ہے. سورہ سبا میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی لاٹھی کے سارے یوں بیٹھے رہے اور جنات کو پتہ ہی نہیں چلا, اور لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا. کتنے مہینے لگے ہوں گے, کوئی کیڑا ان کے جسم کے اوپر نہیں چڑھا. نبیوں کے جسم کا سلامت ہونا وفات کے بعد, اس کی اصل قرآن میں اس عقیدے کی جڑ موجود ہے. یہ میں منکرین حدیث کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اس کی اصل قرآن میں موجود ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. تو اب یہ ذرا بتائیں, یہ واقعہ لکھ کے انہوں نے نکالا کیا ہے؟ 3 گستاخیاں ہو گیا, آج اور چوتھی. کشف المحجوب میں ہی لکھا ہوا ہے کہ بازید بستامی کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میں پاک ہوں, میری شان بہت بلند ہے. اور اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ عقیدہ تو ہمارا رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے, ان کے بارے میں بھی ہے وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحا. یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں جو اللہ ان پر وحی کرتا ہے.
کشف المحجوب میں تو اتنا ہی پورشن ہے، لیکن پوری تفصیل آئی ہے پھر جناب تذکرۃ الاولیاء میں، تمام بابوں کے اوپر ٹیکسٹ بک پوری دنیا میں عربی میں، دیوبندی بریلوی دونوں مانتے ہیں، فضائل سنت میں حوالے ہیں، فضائل اعمال میں اس کے حوالے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ ان کی زبان سے یہ بھی نکلتا تھا اور یہ بھی نکلتا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن تمام انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور تمام مخلوقات، تو بایزید فرمایا کرتے تھے بونگیے شریف کہ تمام انبیاء انکلوڈنگ نبی علیہ السلام کے وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور ساتھ اس پہ ہو سکتا ہے وام لگ جاتا، پھر انہوں نے بولا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا قیامت کے دن۔ لعنت ہے ایسے عقیدے کے اوپر، ایسی کتابیں چھاپنے والوں پر، ایسی باتیں کرنے والوں کے دفاع کرنے والوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کا اجر انہی کے ساتھ کرے۔ ہاں جی، جو ہمارے نبی کے مقابلے پہ ان لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، وہ تو بامیا نو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے۔ اور وہ بھی تذکرۃ الاولیاء کا جو مصنف ہے نا فرید الدین اتار، جسے تاتاریوں نے مار دیا تھا، جو نگاہیں مار کے سب کچھ کرتے تھے، تاتاریوں نے وڈ کے رکھ چھڑا ہے، بڑے بڑے بزرگاں دی مٹی پلیتی تھی جی تاتاریوں نے، بڑے بزرگاں دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا، جو یہ کہتے تھے نا میں بہت پاک ہوں، میری شان بلند ہے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا۔ اللہ کا جھنڈا ہے ہی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے، کیا قیامت کے دن دو جھنڈے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، یہ بایزید بستامی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، دعویٰ ہے امام جعفر کے مرید، وہ بھی قبر پہ جا کے مرنے کے کئی سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ ان کا امام ہے ابو یزید بستامی اور ہمارا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، دونوں 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ایک ہی سن میں، بابوں کے امام بھی اور کتابوں کے امام بھی اور اماموں کے امام بھی۔ اور صحیح مسلم میں کیا لے کے آ رہے ہیں وہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اور صحیح مسلم میں حدیث، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا، داروغہ جنت پوچھیں گے کون، میں کہوں گا محمد، تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ میں آپ کے نام کے سوا کسی اور کے لیے دروازہ نہ کھولوں جب تک کہ آپ جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ یہ ہمارا امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفی 261 ہجری فرما رہے ہیں، اور آپ کے امام بایزید بستامی المتوفی 261 ہجری کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو ارشادات ہی ہیں نا۔ اس طرح کے جب آپ عقیدے رکھیں گے تو آپ کس منہ سے نبی علیہ السلام کی شفاعت کے حقدار ہوں گے؟ جب یہ باتیں ہم بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں، کس کے مقابلے پہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے۔ اس لیے اب ہم نے یہ شعر مکمل کر دیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں۔ ہوں تو تسلی ہوگی نا، کہتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی نہ کٹے، انہیں کو کٹن لگا، پورا شعر کٹن گے، کہیں گے ٹھیک ہی تو کہہ رہے یار۔ آپ لوگ تو کہتے تھے گھوڑے کے قدموں کے خاپت کے کہانیاں بنائی ہیں سن نے، کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا۔ ہم تو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں بات کر رہے ہیں، آپ تو گھوڑوں کی بات کرتے تھے، ہم تو الحمدللہ دلائل کے ساتھ ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ جناب 4 حوالے ہو گئے۔ 5واں حوالہ وہ بھی تذکرۃ الاولیاء سے، اس میں انہوں نے لکھا ہے بایزید بستامی کی معراج۔ وہ کہتے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے نا، اولیاء اللہ میں بایزید بستامی کو ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کو دیکھا ہے انہوں نے۔ واہ واہ سرکار، یہ پیکج تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر نہیں ہوا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں اللہ نے فرمایا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، ہاں میں بازید کو بعد میں زیارت کروا دوں گا۔ تم لوگ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اوپر کر رہے ہو اپنے بابوں کو، اور وہ کوئی عام پیغمبر نہیں ہے۔ سورۃ الاحزاب میں، سورہ الشورى میں 5 اولو العزم پیغمبر آئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جو باقی تمام پیغمبروں سے افضل ہیں۔ ان کو تو اللہ فرما رہا ہے تو مجھے دیکھ نہیں سکتا اس دنیا میں، آخرت میں تو زیارت ہو سکتی ہے دنیا میں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں بازید نے جو ہے وہ شب معراج، ایک تو معراج کی، دوسرا اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور اس سے بڑی بونگی پتہ کیا لکھی ہوئی ہے اس میں؟ ہمارے نزدیک تو ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کے لیے وہ بونگی بن جائے گی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں میں ہے وہی اولیاء اللہ میں بازید بستامی کا ہے، یعنی وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور یہ اولیاء کے سردار، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی فارغ ظاہر ہے، اور عبد القادر جیلانی تو بازید کے آلموسٹ کوئی 200 سال بعد آئے ہیں، 200-250 سال بعد، تو وہ اس پوسٹ پہ آ کے بیٹھ ہی نہیں سکتے، جبرائیل نے معزول تو نہیں ہونا نا۔
تو یا بایزید بستامی معزول ہو چکے ہیں، اور فرما رہا کون ہے؟ جنید بغدادی. جنید بغدادی خود شیخ عبد القادر جیلانی کے پردادا پیر ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کا جو سلسلہ ہے نا بیت کا، وہ جنیدی سلسلہ ہے. وہ تو خود جنید بغدادی کے مریدوں کے مرید ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سردار وہ ہے. تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی تے شاہی کوئی نہیں. ہوں فیصلہ کرو کہ کدے ناک پورا کرنا ہے. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ٹھیک ہے، آپ آپس میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ کرتے رہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. یہ 5 حوالے میں نے دیے جی. ٹائم قیامت تک جے تہاڈی آنے والی نسل کوئی جم پوے نا، یہ جواب دے، بول وہی جو حق ہے. ٹائم قیامت تک ہے. اینڈ پہ میں اسے کنکلوڈ کرتا ہوں جو ان کے پاس بونگیوں کے دفاع کے لیے وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں بزرگوں کی شتیہات ہیں. وہ جی ایک حدیث ہے نا جی مسلم شریف میں، جی کون سی حدیث؟ اب وہ مسلم شریف کی حدیث کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ مشکات میں بھی موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گنہگار شخص کی توبہ کا حال بیان کیا ایک مثال سے، کہ ایک شخص سفر پر نکلا، ریگستان کے سفر پر. اس کا سارا ساز و سامان اونٹ پر لدا ہوا تھا. تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے رکا تو اس کا اونٹ وہاں سے بھاگ گیا. اٹھا تو پریشان ہوا، ریگستان کے سفر میں اونٹ غائب تو آپ کی زندگی گئی، کیونکہ کئی میل تک پانی نہیں ملے گا. وہ بیٹھ کر بہت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا. اچانک وہ اونٹ واپس آ گیا. وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب. اس کی خوشی کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی اور اس کی زبان سے غلطی سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اور آگے الفاظ ہیں جو یہ نہیں پڑھتے، من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ، یا بیٹا جو تو نے اشرلی رسول اللہ پڑھا خواب میں اور اس کے بعد دیداری میں، بڑی تسلی ہے اس میں تیرے لیے، بیٹا ٹینشن نہیں لینی. اس واقعے کا اس سے کوئی لینا دینا ہے. اور اس سے وہ کہتے ہیں بزرگوں نے بھی جو کہہ دیا تو وہ بھی اس خاص حالت میں تھے. خاص حالت میں تھے تو انہوں نے تو پہلے کلمہ صحیح والا سنا ہے اور پھر اسی حالت میں انہوں نے مرید کر لیا ٹن حالت میں. یہ کہہ رہے ہیں خاص حالت میں تھے، ٹن حالت میں ہو جاتا ہے ان سے مرید بھی، جبکہ چاچی فارغ ہوئی ہے. ہاں چاچی کا نکاح ٹوٹ گیا ہے کیونکہ کلمہ پڑھا ہے نا. آپ کو تو کہتے ہیں نا کوئی لکھ کے جرمنی چلا جائے نا پولیٹیکل اسائلم کے لیے قادیانی اور اندر سے ایمان بھی ہو تب بھی قادیانی ہو جاتا ہے. تو تھوڑے بابے نہیں ہوندے. ختم نبوت کا کام صرف اس پلیٹ فارم سے ہو سکتا ہے جس کے کسی بابے نے کوئی کام نہیں ڈالا ہوا. آپ لوگ تو پوری زندگی بابوں سے منہ چھپاتے رہیں گے. آپ لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنی اولاد کے کرتوت کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں نا. آپ لوگ وہ روحانی اولادیں ہو کہ جو اپنے بابوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہو. کوئی جگہ نہیں ان کو مل رہی بھاگنے کی. اس سے وہ ایک پلی لیتے تھے. یا پھر ان کے پاس آخری حال یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ایک حدیث ہے جی بخاری شریف میں، وہ تالیکن امام بخاری نے مولا علی کا قول نقل کیا ہے جب سیدنا عمر نے ایک پاگل شخص کے خلاف حد قائم کی تھی تو مولا علی نے انہیں روکا کہ اس کے اوپر حد قائم نہیں ہوتی. اور مولا علی نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. ایک پاگل شخص جب تک کہ ہوش میں نہ آ جائے، دوسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ جاگ نہ جائے، تیسرا نابالغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. اور یہ حدیث مرفوع بھی ہے نبی علیہ السلام سے سنن ابن ماجہ میں. تو کہتے ہیں دیکھیں نا پاگل شخص سے قلم شریعت کا اٹھا ہوا ہے تو پاگل کا ہونا پھر انہوں مجذوب کلندر کبھی کوئی نام سیدھی طرح کو پاگل تو ہم ٹھیک ہے. اور پاگل کہنے میں یہ بچیں گے اگر یہ ہوش میں سب کچھ انہوں نے کیا ہے پھر نہیں بچتے. نہ پاگل کو نہیں جی وہ اللہ کی محبت میں پاگل ہونا اس کو ہم پاگل نہیں کہتے، وہ خاص کیفیت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو، کل تک تو تم لوگ ہمیں کہتے تھے کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی اور شتیہات اور بونگیاں اور مجذوبیت اور کلندریاں یہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. اور بڑے فخر سے کہتے تھے جی منصور الحاج نے انا الحق کہا تھا، انا محمد کہتا نا وہ ہم اسے کافر کہتے کیونکہ رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں ہے. تو سرکار یہ سب کچھ تو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں آپ کے بابوں نے کی ہوئی ہیں. یا چلیں 1 ٹن اس نے زن رکھ لیتے ہیں کتابوں میں ہوئی ہوئی ہیں. پھر کتابیں چھاپنے والے، ہاں ان کے ترجمے کرنے والے، ان کے اوپر شرعی حکم چاہیے. اور جس نے غلطی ہائی لائٹ کی اس کے لیے ایوارڈ چاہیے. بلکہ مہمان خصوصی سے بنائے اگلی ختم نبوت کانفرنس میں، ہاں کہ یہ ہے ختم نبوت کا اصل مجاہد جس نے یہ پرواہ نہیں کی ہے کہ غلام قادیانی دجال کام ڈال رہا ہے یا چشتی رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے یا اشرفی رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے. اس نے تو آ کے امت کو صحیح بات بتائی ہے اور